اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے اب تک سیرت کے کئی اسپیکٹ دیکھ چکے ہیں، عربین سوسائٹی کو دیکھ چکے ہیں، کس سوسائٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کعبے کی کیا امپورٹنس تھی، وہاں پہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی تھی، کیا کیا بڑے قبیلے تھے، یثرب یعنی مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کنیکشن تھے، پہلے سے ہی رشتہ داریاں تھیں، اور جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک ویکسٹ ممبر کی طرح پیدا ہوئے تھے کہ یتیم تھے، 6 سال کی عمر پہ کمپلیٹ یتیم ہو گئے تھے ماں باپ دونوں سے، وہ الامین الصدیق کے پوزیشن پہ کیسے آ گئے کہ لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ ہمارے کیراوینز آپ لے کے جائیے، ہمارے کیراوینز آپ لے کے جائیے، ہمارے کیراوینز۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اللہ نے ان کے ساتھ لوگوں کو جوڑا، کہ جو لوگ اللہ کو پسند تھے اللہ نے بنا کسی ڈائریکٹ ذریعے کے اللہ نے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا، اور جو اللہ کو لوگ پسند نہیں تھے اللہ نے ان کو نہیں جوڑا، اور وہی لوگ کس طریقے سے فتنہ کرنے پہ آ رہے تھے، پرسیکیوٹ کرنے لگے تھے ایمان والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابیوں کو، کیونکہ وہ رحم سے منہ پھیر رہے تھے، الرحمن سے منہ پھیر رہے تھے، اور وہ اپنے ظلم اور زیادتیوں میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو ہم نے کل دیکھا کہ کفار مکہ نے جب انہوں نے دیکھا کہ پوری فیملیز وغیرہ جو ہیں اس میں ہی جو ان کی اولادیں ہیں، جو بچے ہیں، جو ان کے پلان تھے فیوچر کے، وہ سب افیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ کوئی جا کے ایمان لے آتا ہے، کسی نے کسی اپنی بیٹی کی شادی کری کسی نیت، پرٹیکولر نیت کے ساتھ، وہ جو ہیں وہ دونوں ہی ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو روکنے کا، ہم نے کل دیکھا کہ روکنے کا پلان یہ تھا کہ چلو یہودیوں سے ہیلپ لیتے ہیں۔ تو جو جیوز نے جو کوشچنز بولے تھے 3 کہ یہ پوچھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کوشچن کے جواب بھی دے دیے تھے فائنلی، اور پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے تھے، کیونکہ فائنلی ہدایت جواب دینے سے یا معجزے سے نہیں آتی ہے، علم سے نہیں آتی ہے۔ ہدایت اگر اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ہدایت آتی ہے۔ تو دنیا ایسی سوچتی ہے، عام لوگ ایسی سوچتے ہیں کہ اگر سوالوں کے جواب دے دیں گے تو وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے تھے اگر ان سوالوں کے جواب دے دیں تو مطلب وہ پیغمبر ہے۔ پر پھر بھی لوگ منہ پھیر لیتے ہیں ان باتوں سے، کیونکہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، شیطان ہی حاوی ہوتا ہے۔ تو جو ہے جیوز نے تو مانا نہیں، جو میجورٹی تھے بیسیکلی، اور جو میجورٹی جیوز تھے انہوں نے نہیں مانا، اور جو مکے میں جو لوگ تھے وہ تو کوئی اوبلائج بھی نہیں تھے، وہ تو بس جیوز کو یوز کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کے لیے، ان کا جیوز کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑتا بھی نہیں تھا انہیں۔ تو جو ہے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، یہ سمجھ میں آ گیا ان کے یہ سمجھ میں آیا کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب کھلا ان کے اوپر ظلم زیادتیاں کرنی پڑیں گی، تبھی سدھریں گے یہ، تبھی مانیں گے۔ تو جو ہے ہر قبیلے نے کو ڈیوٹی دے دی گئی کہ تمہارے قبیلے کے جو لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں تم ان کو ڈیل کرو، تم ان سے ڈیلنگ کرو، اور ہر قبیلہ والا جو ہے اپنے اپنے انداز میں، کوئی کم کوئی زیادہ، اپنے قبیلے کے جو لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تھے ان کو پرسیکیوٹ کرنے لگا تھا، ان کے اوپر ظلم زیادتیاں مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے لگے تھے۔ یہاں تک ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ جو جمع قبیلہ تھا، امیہ جمع قبیلہ تھا، ان کا ایک کالا غلام تھا جن کا نام تھا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بالکل فرم بلیور بن گئے تھے جب ان کو پتا تھا نا کہ اسلام کا میسج پتا چلا کہ کالا گورا کوئی ریسزم نہیں ہے، سب برابر ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے الگ الگ چہرے اور رنگوں میں اور زبانوں کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو ہم نفرت کریں یا ایک دوسرے سے اپنے آپ کو افضل سمجھیں۔ تو وہ تو ایمان میں داخل ہو گئے تھے کہ میں تو ایسے خدا ڈھونڈ رہا تھا، وہ ایک خدا کو ماننے لگے کہ میں تو ایک کو مانوں گا اب اس کو جو یہ سکھا رہا ہے۔ تو تو امیہ جو تھے، جو چیف تھے جمعہ قبیلے کے امیہ، تو وہ جو ہیں حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کھلی جگہ میں لے جاتے تھے ہر روز، اور ان کو زمین پہ باندھ دیتے تھے، تپتی ہوئی زمین پہ بیچ دوپہری میں، اور ان کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتے تھے، بھاری پتھر، اور قسم کھا کے کہتے تھے کہ تجھے اسی حال میں رکھوں گا جب تک تو مر نہیں جائے گا، روز تیرے ساتھ ایسا کروں گا کہ جب تک یا تو تم مر جائے گا ایسے، یا تو جو ہے اسلام کو چھوڑ دے گا اور واپس اللات اور العزیٰ کی جو ہے عبادت کرنے لگے گا۔ اللات اور العزیٰ ان کے خداؤں میں سے تھے جو مانتے تھے بت۔ تو کس وجہ سے حضرت بلال کو جو ہے پرسیکیوٹ کرا جا رہا تھا، کہ اور بھی کسی کی کئی ایگزامپل دوں گا آج میں، صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے اور صرف وہی خدا ہے، صرف وہی ایک ہے جو اللہ الرحمن الرحیم ہے، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کائنات اس کی گواہی دیتی ہے اور ہم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک محبت کے خدا کو ماننے کی اور کمپلیٹلی محبت کے خدا کو ڈیڈیکیٹ ہونے کی یہ پرائس وہ چکا رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دوسرے صحابی بھی۔ تو جب ان کو جو ہے کچلا جاتا تھا ایسے باندھ کے، تو بس ان کے زبان پہ رہتا تھا ایک ایک، ون ون، ایک کوئی مانوں گا، ایک کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایک محبت کے خدا کو مانوں گا میں بس۔ اور جو ہے اس طریقے سے ان کو روز روز پرسیکیوٹ، ظلم زیادتی ان پہ ہوتی تھی۔ تو ایک دن وراقہ جو تھے وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اس پوائنٹ پہ، جو وراقہ جو تھے جن کے پاس خدیجہ سب سے پہلے گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ پیغمبر ہیں، جو حنفا تھے، بعد میں کرسچن تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہوئے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کراس کیا، وہ بہت بڑھاپے میں آ چکے تھے حضرت وراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا ایسا ظلم زیادتیاں ہوتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک، تو انہوں نے بولا، وراقہ نے، بے شک بلال ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اور وہ امیہ کی طرف مڑ کے بولے، ایک ایک سیرت میں آتا ہے کہ امیہ کی طرف مڑ کے بولے کہ اللہ کی قسم اگر تو نے اس کو ایسے مار دیا تو میں جس جگہ یہ مرے گا نا اس جگہ میں عبادت کی جگہ بناؤں گا، اس جگہ میں عبادت کی جگہ بنا لوں گا، اس جگہ کو جس جگہ یہ مرے گا اگر یہ مر گیا ایسا۔ تو انہوں نے یہ بولا امیہ کو۔ تو ہر آدمی جو تھا قریش کا وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے قبیلے میں رہتا تھا، جیسے ہم نے تو یہ دیکھا نا کہ ہر قبیلے والے نے اب رسپانسبلٹی اٹھا لی کہ ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو ٹھیک کریں گے مار مار کے۔ تو ہر کوئی نہیں رہتا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا گھر جو ہے بنی جمعہ کے علاقے میں لے رکھا تھا، یہ جمعہ قبیلہ تھا ان کے علاقے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وہاں زیادہ نظر آتے تھے اس محلے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز ہی جو ہے حضرت ابو بکر کو وزٹ کرتے تھے۔ تو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے زیادہ ایکٹیو تھے اسلام کو پروپیگیٹ کرنے میں۔ تو کہا جاتا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لکھا ہوا ہوتا تھا، لکھا ہوا ہوتا تھا مطلب کوئی ایسے فزیکلی نہیں لکھا ہوتا تھا، بٹ ایک سمبولک سینس میں لکھا ہوتا تھا۔ ایمان مطلب بیسکلی ان کے چہرے پہ ہمیشہ ایمان ہوتا تھا حضرت ابو بکر کے، جیسے دجال کے چہرے پہ کفر ہوگا لکھا ہوا، ویسے سمجھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ ہمیشہ کیا لکھا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج، قرآن۔ تو وہ دوسرے قبیلے کے ایریا میں رہتے تھے اور وہ ان لوگوں کے لیے بڑا پریشانی کی بات تھی، کیونکہ وہ ان کے قبیلے کے تھے نہیں، اور بات یہ ہوئی تھی کہ ہر قبیلے والا اپنے آدمی کو دیکھے گا، اور ان کا گھر تو دوسرے قبیلے کے علاقے میں تھا۔ تو وہ ان کے لیے فکر کی بات تھی
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں ہمارے لوگوں کے بیچ میں، ہمارے قبیلوں میں زیادہ وزٹ کرتے ہیں یہ لوگ. اب حضرت بلال جو تھے ان کا بھی جو داخلہ ہوا تھا اسلام میں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی ہوا تھا، کہ انہی کے ذریعے ان تک میسج پہنچا تھا. تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ کس طریقے سے حضرت بلال کے ساتھ ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ تم اس بیچارے غلام کو، غریب کو، کمزور کو اس طریقے سے ٹارچر کر رہا ہو؟ تو امیہ نے کہا کہ تو نہیں تو اس کا دماغ خراب کیا ہے، تو نے تو اس کو برا آدمی بنایا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا تو بچا لے اس کو اگر بچا سکتا ہے. امیہ نے بولا تو حضرت ابوبکر نے بولا کہ ہاں میں بچاؤں گا، میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، حضرت بلال سے زیادہ طاقتور اور اسٹرانگ ہے، اور وہ تمہارے دین کا ہے، میں بلال کی جگہ اس کو دیتا ہوں. تو کچھ میں آتا ہے کہ پیسہ دیا، کچھ میں آتا ہے یہ کہ غلام دیا، اور امیہ نے اگری کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آزاد کرا لیا، کہ اس سے خرید لیا امیہ سے اور پھر آزاد کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلریڈی 6 لوگوں کو ایسے آزاد کر چکے تھے حضرت بلال کی طرح، کہ غلام تھے جو ان کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا. اور جو سب سے پہلے جس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا وہ عامر بن فہیرہ تھے. یہ بہت ہی جو ہے پکے ایمان والے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہہ لیجیے، جو کہ چرواہے تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے. غلام تھے، چرواہے تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے. ان کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ ہر غلام کا الگ الگ اسپیشلٹی ہوتی تھی نا، تو ان کی اسپیشلٹی کہ گائے بکریوں کا دھیان رکھنا، بیل بکریوں کا، اونٹوں کا، ان کی بیماریوں کو جاننا. تو لوگ ان کو چرواہی کی طرح ہی رکھتے تھے غلام، بھلے اسی طرح رکھتے تھے پر انہیں. تو یہ جو تھے حضرت عامر جو چرواہے تھے، ان کو حضرت ابوبکر نے آزاد بھی کروایا، اور جو ان کی جو بھیڑ بکریوں کا جو جھنڈ تھا وہ ان کے حوالے کر دیا کہ اب آپ میرے بھیڑ بکریوں کا جھنڈ جو ہے آپ دیکھیں، میری نوکری کریں. اور غلامی سے بھی آزاد کر دیا تھا انہیں. ایک اور غلام جو انہوں نے آزاد کیا تھا، کروایا تھا، وہ حضرت عمر کا تھا. اس ٹائم یہ حضرت نہیں تھے، کہ عمر کی ایک غلام کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا. تو اسلام میں داخل ہو گئی تھی، اور عمر جو تھے وہ ان کو بہت مارتے تھے کہ دین چھوڑ، اسلام چھوڑ. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اور وہ ایک بار وہاں سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے عمر کو بولا کہ اس کو مجھے بیچ دو، اور ایک بہت اچھی رقم انہوں نے آفر کری. تو عمر جو ہیں، ابھی پھر عمر اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ اس وقت سیرت کے اس پوائنٹ پہ یہ جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں اور پرسیکیوٹ کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کو. بعد میں جا کے یہ ولی اللہ میں سے ہیں، بٹ اس وقت جو ہے سیرت میں صرف عمر ہیں اس وقت. تو عمر نے اگری کر لیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو خرید لیا اور ان کو آزاد کر دیا. تو اس طریقے سے پرسیکیوشن چل رہا تھا، اور جس بھی طرح سے ایمان والوں کا جو بھی کر سکتے تھے بچانے کے لیے وہ کر رہے تھے. پر اب دیکھیے کوئی بھی یہ نہیں کر رہا کہ ہم بھی ماریں گے، ہم بھی ماریں گے، کہ یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہم بھی انہیں ماریں گے. کیوں نہیں مار رہے؟ کہ کیا کبھی کسی غلام نے اپنے مالک کا قتل نہیں کیا؟ کیا کبھی کسی غلام نے اپنے مالک کو گالیاں نہیں دی؟ کیا برا بھلا، کیا بد دعائیں نہیں دی؟ اس پہ کوئی تدبر نہیں کرتا اس بات پہ، کیونکہ ہسٹری میں تو بھرا پڑا ہے کہ غلام جو ہیں بغاوت کر جاتے تھے. دیکھتے تھے یار ہمارے پر تو اتنا ظلم ویسے ہی ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ یہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو رہا تھا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا ٹارچر؟ اور تو پر یہ واپس کیوں نہیں مار رہا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تربیت جو دے رہے تھے وہ یہی دے رہے تھے کہ اپنے مرڈرر تک سے محبت کرو. اسلام محبت کا دین ہے. اس میں حابل قابل جیسے قصے آ رہے تھے کہ ایک ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کہ امیہ بھی جو ہے نا، حضرت بلال کو یہ پتا تھا کہ امیہ جو ہے، بھلے یہ سیرت میں باتیں مینشن نہیں ہے پر یہ اسلام کا حصہ ہے، کہ امیہ جو ہے نا، جو تیرا مالک ہے، جو تجھے روز دھوپ میں باندھ کے تجھے پتھر سے کچلتا ہے اور کہتا ہے یا تو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے مار دوں گا ایسے ہی. تو یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور اس کو شیطان نے بہکایا ہوا، یہ تمہارا بھائی ہے. تو اسی لیے جو صحابیہ جو ہیں، جو صحابی تھے،
وہ پٹ رہے تھے، وہ مارے جا رہے تھے، وہ اونٹوں سے باندھ کے چیر دیا جاتا تھا ان کو. ایسے بھی کیسز تھے کہ اونٹوں سے باندھا، باڈی کو 2 ہاتھ پیر ایک طرف باندھے، دوسرے ہاتھ پیر دوسرے اونٹ سے باندھے اور چیر دیا. اونٹوں کو مارا اور اونٹے بھاگے تو باڈی چر گئی. ایسے ایسے بھی مارا گیا ہے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں باندھ کے چھوڑ دیا، آدمی بھوک پیاس سے مر گیا. ایسے ایسے ظلم ہو رہے تھے، پر یہ واپس نہیں مار رہے تھے، یہ واپس نہیں لڑ رہے تھے. کیوں نہیں لڑ رہے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے قصے تھے کہ جب فرعون کے جادوگروں کو فرعون نے اتنی زبردست سزا دی کہ اپوزٹ ہاتھ پیر کاٹ دیے اور کانٹے دار پیڑ کی سولی پہ چڑھا دیا، تب بھی وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے پر صبر پلٹ دے تاکہ ہم مریں تیرے سبمشن میں، تاکہ ہم اسلام میں مریں. تو ان صحابیوں کو یہ تھا کہ ٹھیک ہے زندگی تو چھوٹی سی ہے، ختم ہو جائے گی، پر اسلام سے باہر نہ ہو جائے. مرتے ہیں مر جائیں ہم لوگ، پر ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان پہ جو ہے ایسے الفاظ آ جائیں جو کہ نرم نہ ہو. قصے ایسے آ رہے تھے کہ فرعون سے بھی نرمی سے پیش آؤ، اور اس لیے صحابی جو ہیں وہ ایک ایک تو کرتے تھے، اپنے رب کو تو یاد کرتے تھے، پر جو یہ ظلم زیادتیاں کر رہے تھے، نہ ان پہ حملہ کر رہے تھے، نہ ان کو مار رہے تھے، نہ ان کو گالیاں دے رہے تھے، نہ ان کو بددعائیں دے رہے تھے. کیونکہ اگر ایک آدھ کوئی کیس آپ کے سامنے آ جائے بات الگ ہے، ورنہ جو جنرل کیس ہے سارے صحاباؤں کا، جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اجماع تھا سب لوگوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکلوڈیڈ، وہ یہی تھا کہ گالی نہیں، گلوچ نہیں، بددعائیں نہیں، حملے نہیں، کیا ہم بھی انہیں ماریں. کیونکہ ایک محبت کے دین کے پرسپیکٹو میں یہ سب چل رہے تھے، اس کے سائے میں یہ چل رہے تھے الرحمن کے، ہم الرحمن کے بندے. ہم نے نماز بھی کیا دیکھا تھا کہ حابل علیہ السلام کا قصہ، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ، سجدہ، رکوع، سب کیا سکھاتا ہے کہ اگر محبت گردن مانگتی ہے تو یہ رہی. یہ تو چیزیں ان کو ٹریننگ میں تھی، یہ تو ان کی گھٹی میں، ان کے خون میں اتارا جا رہا تھا ایمان والوں کے، کہ محبت اگر گردن مانگے تو دے دیں گے. کئی بار جب یہ قصے کور کیے جاتے ہیں یہ ایسپیکٹ نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یہ ایسپیکٹ نہیں دکھایا جاتا ہے کہ قرآن ایکچولی ڈکٹیٹ کیا کر رہا تھا ان لوگوں کو، یہ چپ چاپ کیوں بیٹھے تھے، یہ چپ کیوں بیٹھے تھے، یہ پٹ کیوں رہے تھے، یہ واپس حملے کیوں نہیں کر رہے تھے، یہ واپس گالم گلوچ کیوں نہیں کر رہے تھے. یہ بات جو ہے سوچنے کی بہت زیادہ ہے، یہ بہت بہت سوچنے کی کہ وہ ایسے کیوں سمپلی پٹ رہے تھے اور مر رہے تھے، ظلم زیادتی کیوں برداشت کر رہے تھے. کیونکہ وہ الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ کہتے تھے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جب وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، تو اللہ ان کے لیے الرحمن الرحیم تھا، جو کہ محبت کا خدا تھا، کہ اپنے مرڈرر تک سے ہم محبت کریں گے، کرتے ہیں. یہ اسلام دین تھا، اور اس دین کو یہ لوگ مٹانے پہ تلے ہوئے تھے. اور اسی دین کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس دین کو اللہ غالب کرے گا، چاہے جتنا وہ جو ہے اس کو مٹانے کی کوشش کریں. سیڈ بات ہے کہ ہمارے ٹائم میں ہم غافل ہیں اس سچائی سے اسلام کی، کہ ایک محبت کا دین ہے. زیادہ تر لوگ غافل ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی، کہ یہ محبت کا دین ہے. اس کو پالیٹکس کا دین بنایا، سوشالوجی کا دین بنایا، اکنامکس کا دین بنایا، سب بنایا، پر جو مین اس کا، جہاں سے اس کی شروعات تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں سے قرآن کی شروعات تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو چھوڑ دیا. اب وہ کشتی جو اپنا اینکر چھوڑ دے، ہاں، وہ کشتی جو اپنا اینکر چھوڑ دے، تو کشتی پہ تو سب رہے گا، پر کشتی اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی. جہاں پہ بھی سمندر اس کو لے جانا چاہے گا وہ بہہ جائے گی، وہ ایک جگہ فکس نہیں رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینکر ہے اسلام کا، وہاں سے شروع ہوتا ہے اسلام. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹ گیا کہ اللہ وہ جو انٹینسلی اور کنٹینیوسلی لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے، تو پھر آپ نے پکڑا ہوا کیا ہے، آپ ہو کہاں پہ؟ آپ قرآن کا جو اللہ کا جو انٹروڈکشن ہے اس سے ہی کٹے ہوئے، اسی سے کٹے ہوئے. پر یہ صحابی جو تھے یہ کٹے ہوئے نہیں تھے، کہ اپنے مرڈررز تک کے لیے دل میں خیر خواہی رکھتے تھے، اپنے مرڈررز تک کے لیے دل میں خیر خواہی رکھتے تھے. تو حضرت ابوبکر خرید رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آؤ پیسے سے ہم جو 4 غلام آزاد کرائیں اس سے عمر پہ حملہ کروا دیتے ہیں. دیکھو بیچاری یہ غلام عورت کو کیسے مار رہا ہے، کیونکہ وہ ایمان لے آئی، آؤ بلال آؤ ہم سب جمع ہوتے ہیں اور اس پہ حملہ کرتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، پر ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ بہت اویئر تھے کہ اسلام محبت کا دین ہے، اپنے مرڈر تک سے محبت کا دین ہے، اور اپنے دشمنوں کو دوست بنانے کا دین ہے.
تو یہ دعائیں کرتے تھے اللہ ہدایت دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں کری ان کے لیے، ہمیشہ دعائیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور صحابی بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے محبت، دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے محبت، تو صحابی بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے اللہ ان کو ہدایت دے. یہ سب محبت میں چل رہا تھا، یہ سب محبت میں چل رہا تھا. یہ اللہ تیرا، بس تیری رضا چاہتے ہیں، اللہ تو راضی ہو جائے، تیرے مشن میں ہم ایک ہو جائیں، تو ہمیں قبول کر لے، مرتے ہیں تو مر جائیں، جان جاتی ہے تو جائے. پر زبان پہ لا الہ الا اللہ رہے، اور الا اللہ، اللہ کون کی محبت کے خدا کا کی یاد میں ہم اپنی جان دے دیں. یہ بہت بڑی قربانی تھی ایک اس دنیا کی، اس زمین کی پیٹھ پہ اس حق کے لیے، اس سچائی کے لیے جو ہمارے دلوں میں بسا ہے. کون سی سچائی؟ کہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے. یہ سچائی ہم سب کے دلوں میں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر خدا ہو تو محبت کا ہو، اگر خدا ہے تو محبت کا خدا ہے. وہ نفرتیں سکھانے والا نہیں ہے، وہ جھگڑے سکھانے والا نہیں ہے، وہ پرابلمز کریٹ کرنے والا نہیں ہے، وہ پرابلم سالو کروانے والا ہے، وہ لوگوں کو قریب لانے والا ہے. یہ سچائی، اس سچائی کے لیے یہ جو صحابی ہیں یہ ظلم اور زیادتیاں سہ رہے تھے اس سچائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تاکہ ہم تک پہنچے. اور ہم نے اس کو ویلیو نہیں دیا، جس کے لیے وہ مر رہے ہیں، جس کے لیے وہ کٹ رہے ہیں، ہم نے ویلیو نہیں دیا. جو سب سے زیادہ ظلم اور زیادتیوں میں آگے تھا وہ تھا ابو جہل. اگر کوئی آدمی، جو کوئی مسلمان جس نے اسلام قبول کیا تھا، وہ اگر کسی پاورفل فیملی کا ہوتا تھا کہ جی پاورفل فیملی اس کو ڈیفینڈ کرے گی، تو ابو جہل بس اس کو گالیاں والیاں دیتا تھا، اور اس کو بے عزت اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا ابو جہل. اس کا مذاق اڑانا کہ لوگ پورے مکہ جو ہے اس کے اوپر ہنسے. اگر وہ بزنس مین ہوتا تھا جس نے اسلام قبول کیا تو وہ اس کا بزنس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ کوئی اس کو خریدو نہیں، کوئی بیچو نہیں، اور بائیکاٹ کر دو اس کا، اکنامک بائیکاٹ، اور یہ تباہ ہو جائے گا خود. اور اگر وہ کمزور آدمی ہوتا تھا جس کا کوئی پروٹیکٹر نہیں ہوتا تھا، کہ اس کا کلین بھی جو ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، اس کا رشتہ دار، اس کے جو خاندان ہے، تو پھر ابو جہل اس آدمی کو ٹارچر کرتا تھا. اور اگر اس کے پاورفل الائز ہوتے تھے دوسرے قبیلوں میں اور ادھر ادھر اس آدمی کے، تو پھر وہ جو ہے اسی کے قبیلے کے آدمیوں کو کنونس کرتا تھا کہ تم اپنے آدمی کو جو ہے ٹارچر کرو. تو ابو جہل سب سے آگے تھا، وہ کوئی بھی ایریا خالی نہیں چھوڑ رہا تھا. جیسے میں بتا چکا ہوں، وہ جو مخزوم قبیلے کا جو لیڈر تھا والد، وہ اس کو جو ہے ریپلیس کرنے کے چکر میں تھا ابو جہل. تو وہ ہر طریقے سے نا اپنے آپ کو آگے دکھانا چاہتا تھا ہر چیز میں. تو ان ظلم اور زیادتیوں میں بھی وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہوں، میں سب سے زیادہ ہاتھ بٹا رہا ہوں اس کام میں. تو ابو جہل ایسا کر رہا تھا. تو اسی کے ذریعے جو ہے ابو جہل کے کہنے پہ ہی، اس کے پلاننگ کے ذریعے ہی، مخزوم قبیلے نے اپنے ہی خاندان کے کچھ لوگوں کو، جیسے حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو جو ہے پرسیکیوٹ کیا، ان کو بہت ظلم اور زیادتیاں کری، ان پہ بہت پہاڑ توڑے، کہ باندھ دیا، کھانا پینا مطلب سمجھو ایک جیل میں ڈال دیا، کھانا پینا ختم کر دیا، بہت بری طریقے سے، بہت بری طریقے سے. گوشت میں جو ہے ان کے باڈی میں جو ہے بھالے اور تیر چبوئے. تو مطلب بہت جو ہے زیادہ ظلم اور زیادتیاں کری ان کے ساتھ کہ اسلام یہ چھوڑ دیں. اور حضرت سمیہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں اسی ظلم اور زیادتی میں شہید ہو گئے. پر زبان پہ گالیاں اور بددعا نہیں آئی. وہی حال جو فرعون کے جادوگروں کا تھا، کہ انہوں نے جو بولا مرتے ٹائم، جب ان کے اپوزٹ ہاتھ پیر کاٹے جا رہے تھے اور سولی پہ چڑھائے جا رہے تھے، وہ کہ یا اللہ ہمارے اوپر صبر پلٹ دے تاکہ ہم مریں تیری سبمیشن میں، تاکہ ہم اسلام میں مریں. یہی انہی صحابیوں کا حال تھا. اور اللہ نے ان جادوگروں کو کیا بولا تھا کہ بڑے ہائی رینک کے لوگ ہیں، بڑے ہائی رینک کے لوگ ہیں. تو یہ صحابی بھی جو ہیں اسی ہائی رینک کو پانا چاہتے تھے کہ فرعون جو ان کے زمانے کا، ان کے دور کا فرعون تھا، اس کے لیے دل میں نفرت لے کے نہ مر جائیں، دل کو پاک رکھیں. ایکچولی اسلام یہی سکھاتا ہے، اگر آپ سمجھیں، کہ ہمارا جو پاک دل ہے وہ کسی سے نفرت کرتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا. ہر کوئی پاکی پہ پیدا ہوتا ہے. آپ کسی سے نفرت کرتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، آپ کسی سے حسد کرتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، آپ کسی سے دشمن بن کے پیدا نہیں ہوئے آپ کسی کے.
اور اسی حال کو اگر ہم بچا کے لے گئے، اور شیطان ہر کوشش کرتا ہے اسی ہمارے پیور سٹیٹ کو چینج کرنے کی. ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارا یہ حال کیوں نہیں ہوتا دشمنی کا، نفرت کا؟ کیوں ہم اس حال میں پیدا نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمارا رب دشمنی کا رب نہیں ہے، ہمارا رب محبت کا رب ہے. جو بچہ ہوتا ہے آپ اس کو ڈانٹو، اس کو ایک چاٹا مارو، ایک ہی سیکنڈ میں، اگلے 30 سیکنڈ بعد وہ جھگڑا ختم کر دیتا ہے. آپ یاد کرو اپنا بچپن کہ جب آپ کی اپنے دوستوں سے، بھائی بہنوں سے لڑائی ہوتی تھی تو کیسے 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں سب ٹھیک ہو جاتا تھا، جیسے لڑائی آپ لڑے ہی نہیں. اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایسی ہو گئی کہ آپ رشتہ قطع کرنے پہ آ جاؤ. یہ شیطان آپ کے اوپر حاوی ہوا ہے، اس نے آپ کا اوریجنل سٹیٹ چینج کیا ہے. شیطان نے اس نے چینج کیا ہے. آپ نے بچپن کو اگر یاد کریں تو آپ ایسے نہیں تھے. وہ بچہ ایسا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر سچائی ہوتی ہے کہ میرا جو ایک خدا ہے، میں ایک ہی خدا کو ڈیڈیکیٹڈ ہوں، جو نفرت کا خدا نہیں ہے، جو دشمنی کا خدا نہیں ہے، جو حسد کا خدا نہیں ہے، وہ ان شر کا خدا نہیں ہے، وہ محبت کا، وہ رحم کا خدا ہے. ہمارا جو نیچر ہے وہ اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہمارا خدا محبت کا، اور ہم بھی جو ہیں، ہمارا بھی جو ٹرو سیلف ہے وہ محبت ہے. تو اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بس شیطان کے اس جنگ میں جیت پالو، کہ شیطان تمہارے ٹرو سیلف کو چینج کرے گا، کوشش کرے گا، اور تم بچا کے لے جاؤ اپنا دل. تم ہرا دو اسے. تم جو ہے بھلے نفرت کرنے والوں سے ہار جاؤ، پر نفرت سے نہ ہارو. یہ اسلام کہتا ہے، اور یہی صحابہ کر رہے تھے کہ نفرت سے نہیں ہاریں گے، نفرت کو اپنے پر غالب نہیں ہونے دیں گے، چاہے ختم ہو جائیں. اس لیے آپ کو سیرت میں نہیں ملتا کہیں پہ کہ بد دعائیں دے رہے ہوں، یا گالیاں دے رہے ہوں، یا پلاننگ کر رہے ہو کہ ہم ان کو واپس ماریں، ان پہ حملے کریں. نہیں، یہ ایکچولی اسلام کو بالکل پرفیکٹ طریقے سے سمجھے تھے. آج کسی بھی انسان سے زیادہ بہتر اسلام کو یہ سمجھے تھے یہ صحابی، جو اپنی جان دے رہے ہیں اس دین کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میسج کے لیے. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے دی. پر مخزوم قبیلے کے اور بھی جو لوگ تھے وہ برداشت نہ کر سکے اتنا ظلم اور زیادتی. تو وہ تو اس حال پہ پہنچ گئے تھے کہ اتنا ان کو ظلم اور زیادتیاں کری تھی کہ ان کو کہتا تھا کہ بولو اللات اور عزا، یہ جو بت ہیں تمہارے خدا ہیں؟ وہ کہتے تھے ہاں. تو ان کو اگر یہ بھی کہتا نا، کتابوں میں آتا ہے کہ ایسا حل کر دیتا ان کے، کوئی یہ کہتا نا کہ یہ جو کیڑا چل رہا ہے زمین پہ، یہ تیرا خدا ہے، تو بول دے گا ہاں. ایسا حل کر دیا تھا ان کا ظلم کر کے. پر یہ بھی جو صحابی تھے جنہوں نے ایسا کہا تھا، یہ انہوں نے دل میں نہیں کہا تھا، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا تھا. اور اس کا اللہ بھی ذکر کرتا ہے قرآن شریف میں کہ اگر کوئی ظلم اور زیادتی اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کو ڈینائی کرتا ہے اور اس کے دل میں نہیں ہوتا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والوں میں سے، بے شک اللہ معاف کرنے والوں میں سے. تو ان لوگوں کو اللہ پکڑے گا نہیں ایسے کام کے لیے. حضرت سمیہ جیسے لوگوں نے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے تو جو ہے کہا مار دو، ہم نہیں اس بات سے ہٹیں گے. پر کچھ اور لوگ جو تھے ان سے نہیں ہوا برداشت. ہر کسی کا الگ الگ ٹائپ ہوتا ہے. تو برداشت پر انہوں نے دل میں تو حق رکھا، باہر بھلے زبان سے انہوں نے اس کا انکار کرنے لگے. اب جو انکار کر دیتا تھا وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو پر وہ اب یہ حال میں آ گئے تھے کہ وہ سیکریٹلی پریکٹس کرتے تھے اسلام، وہ اوپنلی نہیں کر سکتے تھے. اور کئی لوگوں کے پاس تو کوئی پرائیویسی تھی نہیں، کوئی پرائیویسی نہیں تھی ان کی کہ سیکریٹ لائف کہیں پہ جا کے وہ کر لیں. بہت کمزور اوپن لائف تھی ان کی، وہ چھپا نہیں سکتے تھے. یا تو پریکٹس کریں یا نہ کریں، بات ختم تھی ان لوگوں کے لیے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.